بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، یہ واقعہ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا ہے جو کہ ایک مسلمان تھا اور دوسرا بھائی کافر۔ وہ دونوں بھائی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر تھا تو بتوں کو پوجنے والا، لیکن جب وہ پانی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتا تو اس کا جال مچھلیوں سے بھر جاتا۔ اتنی زیادہ مچھلیاں اس کے جال میں آ جاتی کہ اس کے مچھلیوں سے بھرے جال کو پانی سے باہر نکالنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں ہمیشہ ایک ہی مچھلی پھنسی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ جل جلالہ کی رضا سمجھ کر اس پر شکر ادا کرتا۔ ان دونوں بھائیوں کے گھر قریب تھے۔ ایک دن مسلمان کی بیوی کسی کام سے چھت پر چڑھی تو وہ دیکھتی ہے کہ کافر کی بیوی نہایت ہی قیمتی لباس پہنے ہوئے اور نایاب زیورات سے آراستہ تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوئی، کاش میں بھی اس کی طرح مالدار ہوتی، کاش میرے پاس بھی اسی طرح پہننے کو قیمتی لباس اور سجنے کو قیمتی زیورات ہوتے۔ جب اس نے کافر کی بیوی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ اپنے شوہر کو راضی کریں کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح بت کی پوجا کرنا شروع کر دے، پھر آپ بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ گی اور میری طرح قیمتی لباس اور زیورات پہننے کے لائق ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی اداس ہو گئی اور پھر چھت سے نیچے آ گئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ آج اس کی بیوی اداس ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیوں اداس ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ کیوں اس قدر پریشان حال ہو؟ تو اس کی بیوی نے اسے کہا کہ اے میرے شوہر، یا تو آپ مجھے طلاق دے دیں یا پھر آپ بھی اپنے بھائی کی طرح بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگا، خدا کا خوف کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتی کیا؟ ایمان جیسی دولت نصیب ہونے کے بعد بھی آپ کفر جیسی باتیں کر رہی ہو۔ بیوی کہنے لگی، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ میں آپ کے ساتھ مزید ایسی غربت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ دوسری عورتوں کو دیکھو، بلکہ دوسری عورتوں کو چھوڑو، اپنے بھائی کی بیوی کو دیکھو، وہ کیسے شاہانہ زندگی گزار رہی ہے، ہر وقت قیمتی لباس اور زیورات سے آراستہ ہوتی ہے، اور ایک میں ہوں کہ نہ تو میرے پہننے کو کوئی ڈھنگ کے کپڑے ہیں اور نہ ہی سجنے کو کوئی زیور۔ بس بہت ہو گیا، میں اس طرح سے غربت کی زندگی اور نہیں گزار سکتی۔ اس مسلمان نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، لیکن اس کی بیوی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ جب اسے لگا کہ اس کی بیوی کسی صورت بھی ماننے والی نہیں ہے تو وہ اس سے کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں روزانہ محنت مزدوری کر کے جیسے تیسے کر کے آپ کو ہر روز 2 درہم دیا کروں گا، پھر آپ اس سے اپنی حالت بہتر کر لینا۔ جس پر اس کی بیوی راضی ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ مسلمان مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی مزدوری نہیں ملی۔ وہ مزدوری کی تلاش میں شہر شہر گاؤں گیا، لیکن اسے کہیں بھی مزدوری نہ مل سکی۔ آخر کار وہ تھک ہار کر مایوس ہو کر دریا کے کنارے چلا گیا اور رات تک وہ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہا۔ رات کو جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے کہا، آپ سارا دن کہاں تھے؟ تو اس نے کہا، میں بادشاہ کی خدمت کر رہا تھا، بادشاہ نے 30 دن مجھ سے کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ بادشاہ کام کے بدلے تجھے کیا دے گا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں جس بادشاہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مال و دولت سے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میں اس سے جو کچھ بھی مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا، وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ اس طرح وہ مسلمان روز دریا کے کنارے جا کر اللہ جل جلالہ کی عبادت
کرتا اور رات تک عبادت میں مصروف رہتا۔ جب تیسری رات آئی تو اس کی بیوی نے کہا، سنو میرے شوہر، اگر کل مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو پھر مجھے طلاق دے دینا، میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بیوی کی یہ بات سن کر مسلمان کو بہت دکھ ہوا۔ تیسری صبح وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا آپ مجھے کوئی مزدوری دے سکتے ہیں؟ یہودی نے کہا، جی ہاں، میں تمہیں مزدوری تو دے دوں گا، لیکن کھانے پینے کا انتظام آپ نے خود ہی کرنا ہے، میرے پاس آپ کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اس پر مسلمان رضامند ہو گیا اور روزی کی نیت کر کے اس یہودی کے ساتھ باہر نکل پڑا۔ وہاں دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی نے اس کو 29 اشرفیاں دی اور اسے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے جو اس نے بادشاہ کے پاس کام کیا تھا۔ وہ 29 دنوں سے بادشاہ کے پاس مزدوری پر تھا اور اب تمہارے شوہر نے بادشاہ کے پاس مزدوری کرنا چھوڑ دی ہے۔ اگر وہ ایک دن اور یعنی اگر وہ 30 دن پورے کر لیتا تو اسے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجرت ملنی تھی، لیکن وہ تو 30ویں دن کام پر گیا ہی نہیں بلکہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ایک دن مزید کام کرتا تو اسے بادشاہ کی طرف سے بہت زیادہ اجرت ملتی، لیکن اس نے 30ویں دن کام نہیں کیا، اس لیے یہ 29 دن کی مزدوری 29 اشرفیاں لو جو اس نے بادشاہ کے پاس مزدوری کی تھی اس کی اجرت ہے۔ تو اس کی بیوی نے وہ 29 اشرفیاں لے لی اور ان میں سے ایک اشرفی لے کر سنار کی دکان پر چلی گئی۔ سنار نے وہ اشرفی لے کر 1000 درہم اس کی بیوی کو دے دیے۔ وہ عورت واپس اپنے گھر آئی اور شام کو جب اس کا شوہر گھر واپس آیا تو وہ عورت اس سے پوچھنے لگی، آج آپ کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر گیا تھا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کے کام پر کیوں گئے تھے؟ تو اس کی بیوی نے سارا واقعہ سنا دیا کہ اس طرح سے ایک آدمی آیا اور اس نے 29 اشرفیاں دی۔ اس کے بعد وہ مسلمان رو رو کر بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے دونوں جہانوں کے بادشاہ کی خدمت اپنے اوپر لازم نہیں کیا۔ اور پھر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا اور وہاں پر اس نے اپنی پوری زندگی اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزار دی اور آخر کار وہیں پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی حکمت کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔